وزیر قانون پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو پریس ریلیز تھی ارشد ملک صاحب کی اور وہ 7 جولائی کی ہے، وہ دونوں اٹیچڈ ہیں اس لیٹر کے ساتھ، اور اس لیٹر میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایفیڈیوٹ کے اور پریس ریلیز کے کانٹینٹس کی وجہ سے ارشد ملک صاحب کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 اسلام آباد سے سبکدوش کر دیا جائے، اور ان کو یہ کہا جائے کہ وہ رپورٹ بیک کریں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو، جو کہ لاہور ہائی کورٹ ہے. اس سلسلے میں اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا، سمجھا گیا. اس میں مزید جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ تو بالکل کرنی ہے، جو بھی اس کی کارروائی ہونی ہے، لیکن فل فار ان ویو آف دی ایجنسی جو ایجنسی ڈسپلے کی گئی ہے اس کی وجہ سے لا منسٹری نے ارشد صاحب کو فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں. تو ایک تو بات یہ ہے فیکچولی آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے، لیکن اس میں جو 2-3 باتیں اس کے ایفیڈیوٹ کے پریس ریلیز کے کانٹینٹس دیکھنے کے بعد جو سامنے آئی ہیں وہ اس طرح کی بات آئی ہے کہ وہ ارشد ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کا فیئر اور فیور کے بغیر فیصلہ کیا ہے. دا فیصلہ جس فیصلے کی بات ہے، اور مجھے جب سے میں اس میں جج بنا، مجھے جج لگانے سے لے کے اینڈ تک بعد میں بھی کوشش کی گئی، بہت سے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی گئی کہ ان کو برائب کیا جائے، کوشش کی گئی کہ ان کو کورس کیا جائے، تھریٹ کیا جائے. مدینہ میں بھی اس کی بھی بات کی گئی ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ایفیڈیوٹ کی شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے یہ تو بات جو سامنے آتی ہے کہ اگر تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی روح سے چلا جائے تو فیصلہ جو بھی ہوا ہے وہ تو جج صاحب نے میرٹ پہ کیا ہے، ان پہ ہر قسم کا دباؤ تھا، ہر قسم کا پریشر تھا، یہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے. تو کیا نیب کا جو قانون ہے یا پاکستان کا قانون ہے اس کو کوئی بھی شخص کسی فیصلے پر اگر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی یا کروانے کی کوشش کرے، جب جج کو برائبری دینے کی کوشش کرے، جج کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا جزا الگ ہے. اور اس میں سیکشن 31A ہے، 31 اسمال اے ہے نیب آرڈیننس کا 99 کا، جو کہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص obstruct کرتا ہے کورس آف جسٹس کو، انویسٹیگیشن کو، عدالت کو، عدالتی فیصلے کو، تو پھر اس میں 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو کیس بنایا گیا یہ اس حکومت نے تو بنایا نہیں، اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اس حکومت نے تو کی نہیں. جو بھی اس میں سزا ہوئی، سزا ایک کیس میں تو بہرحال ان کو بری کیا گیا. تو اگر تو اس قسم کا اتنا پریشر تھا، لاجیکل بات ہے تو دونوں کیس میں سزا ہو جاتی. ایک کیس میں جج نے اپنی دانست میں ایکوٹ کر دیا اور ایک کیس میں جج نے اپنی دانست میں کنویٹ کر دیا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس شاخسانے کا کوئی فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، جو کہ وہ اس اپیل کی جو سنوائی کر رہی ہے جس کیس میں، جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو کوئی لا منسٹری ہو، چاہے SAPM کا دفتر ہو، پرائم منسٹر کا آفس ہو یا اور کوئی ہو، تو کوئی اس پہ مزید سزا جزا کی نیب بھی کوئی مزید کارروائی اس لیے نہیں کر سکتی اس کیس کے بارے میں، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر مزید اس ججمنٹ کو مینٹین کرنا ہے یا مینٹین نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی شخص اگر اس کے عوض اس کو سزا ہے، اس کی سزا آٹومیٹکلی ختم نہیں ہوتی.
نہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، تا وقت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں یہ اپیل پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ کرے۔ تو یہ ذرا سا امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ اس کو ایک لیگل معاملہ بھی ہے، پھر ساتھ میں اور بھی ایشوز ساتھ ہیں، اس کو اس اسپرٹ میں، اس سینس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ججمنٹ جو دیا گیا، کیا وہ ججمنٹ کسی پریشر پہ دیا گیا؟ جج صاحب کی اگر بات مانی جائے تو کوئی پریشر نہیں ہے، اگر وہ دوسرے ویڈیوز جو کہہ رہے ہیں پیش کریں گے تو اس میں جج صاحب کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے کہ کس پیرائے میں انہوں نے جو بات کی وہ کس طرح کی۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک کہ لا منسٹری کا تعلق ہے، پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے، گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم لا کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کسی کو فیور کرنا ہے نہ کسی کو ڈس فیور کرنا ہے، لیکن کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ عدالتوں کو ٹیمپر کیا جائے، عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے، عدالتوں کو فورس کیا جائے۔ یہ چیز بہرحال ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر جج صاحب جو کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا پریشر میں کوشش کی گئی دینے کی، تو پھر سیکشن 31A موجود ہے۔ میں اب شہزاد اکبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ فرمائیں اس سلسلے میں۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ لوگوں کو چینج مبارک ہو، لا منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں PID میں، جو یوزول نہیں ہے۔ آج کا جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو مراسلہ ملا ہے لا منسٹری کو، اس کی روشنی میں اور ایفیڈیوٹ پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ پوری چیزیں عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ ایک ورژن کہہ لیجئے پہلے کچھ ویڈیو اور کچھ ٹویٹس کی صورت میں سامنے آیا، اور اب دوسرا ورژن اور یا اس کا دوسرا رخ، ایک پہلے پریس ریلیز جج صاحب کی طرف سے آئی اور اب ایک ایفیڈیوٹ آیا جس کے اندر کافی ساری تفاصیل ہیں۔ تو میں اس میں کچھ جو چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں، ویسے تو یہ چل رہا ہے کافی دیر سے میڈیا پہ ایفیڈیوٹ بھی، اور میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ضروری سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ہمیں بتاتا کیا ہے۔ دیکھیے ایفیڈیوٹ تو اگر آپ ایفیڈیوٹ کو پڑھیں تو ایفیڈیوٹ کے اندر جو تحریر ہے وہ تو صرف ایک ہی چیز کی طرف نشانہ ظاہر کرتی ہے اور ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ چیز ہے جو پاناما کے ججمنٹ کے اندر ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ لفظ تھا مافیا کا۔ جس طرح سے اس کے اندر بیان ہوا ہے کنڈکٹ، وہ کسی سیاسی پارٹی کا یا عام شخص کا نہیں ہو سکتا، وہ کنڈکٹ صرف اور صرف مافیا کا ہو سکتا ہے۔ یہ پوری داستان ہے جو لالچ، رشوت سے شروع ہوتی ہے اور دھمکیوں سے ہو کے بلیک میل تک جاتی ہے۔ جی سزرین مافیا اور گاڈ فادر۔ ویسے آخر میں ہر کوئی سوال کر سکتا ہے سوائے قیوم صدیقی کے، وہ اس لیے کہ وہ انٹرسٹڈ پارٹی ہے نا، میرے سے دوست ہیں، میرے بڑے پرانے اس لیے۔ اچھا اس کے بعد میں تھوڑی سی اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں۔ دیکھیے ایک سٹوری جہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے کریکٹر انٹر ہوتے ہیں، ناصر جنجوعہ صاحب ہیں، ایک ماہر جلانی ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ یہ وہی گھر ہے مارگلا روڈ کے اوپر جہاں پیشیوں کے دنوں میں ہیڈ کوارٹر بھی تھا اور اکثر جایا بھی جاتا تھا۔ وہ وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور ایفیڈیوٹ کے مطابق اپوائنٹمنٹ جو ہے جج صاحب کی وہ بھی کروائی جاتی ہے ود سم الٹیریئر موٹیو۔ تو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی، کیا اس کو اس وقت کی اپوائنٹمنٹ کرنے میں کون لوگ ملوث تھے۔ اپوائنٹمنٹ جب اس کورٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں لا منسٹر بھی ہیں، لا سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا آفس ہوتا ہے، اور یہ ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے، سوون ایفیڈیوٹ ہے، حلفیہ بیان ہے۔ اس کے اندر ایک جج کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ میری اپوائنٹمنٹ بھی کروائی گئی۔ تو اس پوری اسکیم کا اور آغاز جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ سے ہوتا ہے، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جاتا ہے لالچ تک، جہاں پہ انہیں 10 کروڑ روپیہ رشوت کی آفر کی جاتی ہے تھرو ایک اور فگر ہے جو آپ کو ویڈیو میں بھی شاید نظر آئے تھے، ناصر بٹ صاحب۔ ان کی ایسوسیشن اور جو ان کا رابطہ اور اس کے پہلے کی جو ماضی ان کا تھا وہ سارا اس میں پہلے سے ہی کافی حد تک کور ہو چکا ہے۔
10 کروڑ روپے کی ان کو آفر کی گئی اکارڈنگ ٹو دس ایفیڈیوٹ، اور جس میں سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو شاید کسی دوسرے ملک میں بھی دیے جا سکتے ہیں اور کرنسی میں جہاں آپ جس کو نامینیٹ کریں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ کے ماہر ہیں، ٹیٹیاں شیٹیاں لگوا دیتے ہیں، وہ انہوں نے خود اس کو ہینڈل کر لینا تھا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جب کیس ان کے پاس کیسے آتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کانٹیکسٹ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم تو اس کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ یادداشت کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کیس ٹرانسفر بھی اکیوز پرسن کی پٹیشن کے اوپر ہوا تھا۔ یہ پہلے جج بشیر صاحب کی عدالت میں تینوں کیسز چل رہے تھے، 70 to 80% اس کے اندر گواہیاں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیزائن کے تحت ان جج صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور چونکہ صرف 2 اس وقت اکاؤنٹنگ بورڈ ججز تھے تو آٹومیٹکلی کیس ارشد ملک کی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ بائی ڈیزائن ہے، اور آلریڈی ان کا ایک پورا سا پلان تیار تھا کہ ہم کس طرح سے پہلے اپنی فیوریبل ججمنٹ لے لیں گے، اور جب فیوریبل ججمنٹ نہیں آتی ہے تو اس کے بعد ایفیڈیوٹ کے مطابق فروری 2019 سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوبارہ سے رابطہ بحال ہوتا ہے۔ 2 مواقع پہ رابطے کیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ موقع ہیں جب کیس چل رہا ہے، اس وقت ناصر جنجوعہ، ماہر جلانی اور ناصر بٹ یہ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، اور یہ جا کے لالچ بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ آخر میں سوال لے لیتے ہیں۔ جی یہ جنرل تو پتہ نہیں بنا دیں گے اگلا دور اگر ان کا ہے، تو ابھی فی الحال صرف ناصر جنجوعہ، یہ مڈ جیک والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے فروری 2019 سے۔ فروری 2019 سے انہیں باقاعدہ پھر دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے، اور ایک نیا کریکٹر یوسف اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ خرم یوسف صاحب جب شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک تیسرا کریکٹر ہے، اور اس کے بعد انہیں ذکر کیا جاتا ہے ایک اور کریکٹر کا، میاں طارق شاید وہ نام ہے۔ اب میاں طارق صاحب کے وجہ سے یہاں پہ بلیک میل شروع ہوتا ہے ایک ملتان کی ویڈیو کے بارے میں ذکر کر کے، اور اس کے بعد وہ ملتان کی ویڈیو شاید ان کو دکھائی بھی جاتی ہے، اور ایفیڈیوٹ کے مطابق یہی وہ چیز تھی، یہ وہ وجہ بنی جس کے بعد یہ بلیک میل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس بلیک میل کے بعد جب ایفیڈیوٹ آگے جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو الزامات ہیں اس ایفیڈیوٹ کے اندر وہ بڑے شدید ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایفیڈیوٹ کلیئرلی نیم کرتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جو کہ بیل پہ تھے۔ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، وہ بیل پہ تھے، اور جاتی عمرہ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے ان جج کی جنہوں نے ان کو کانوکٹ کیا، اور جو ایفیڈیوٹ میں بتاتے ہیں کہ انہیں ناصر بٹ بلیک میل کر کے لے کے جاتا ہے، اس سے پہلے ان کی وائس ریکارڈنگ کرتا ہے، ایک سکرپٹ دیتا ہے، اس سکرپٹ کے تحت انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھ کے سنائیں، ورنہ آپ کی جو ملتان ویڈیو ہے وہ لیک کر دی جائے گی اور آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اطمینان نہیں ہوا، آپ ہمارے ساتھ جاتی عمرہ چلیں اور ان کے سامنے پیش ہوں۔ وہ ملاقات بھی بقول جج صاحب کے، ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملاقات میں اور کیا کیا باتیں ہوئی، لیکن بقول اس ایفیڈیوٹ کے اس ملاقات میں بھی ان کی کوئی اطمینان نہیں ہوتا، اور باہر نکلنے کے بعد ناصر بٹ انہیں پھر دھمکیاں دیتا ہے، اور اس دھمکیوں میں سے ایک چیز یہ جو ایفیڈیوٹ کا پیرا 2 کا 3 ہے اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جو دھمکیاں تھیں وہ ناصر بٹ نے یہ کہا، The threat was delivered by Nasir Bhatt saying to me in an intimidating tone that he owed Mian Nawaz Sharif a lot, as he had helped him avoid punishment for 4 to 5 murders committed by him by using his immense political influence. اس لیے تم جو کہا جاتا ہے کرو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک ڈیٹ امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ تو اپریل میں 6 اپریل 2019 کو ایفیڈیوٹ کے مطابق جاتی عمرہ میں جج ارشد ملک نواز شریف صاحب کو ملتا ہے، اور اس کے بعد 28 مئی 2019 کو عمرہ پہ ملاقات کروائی جاتی ہے، اور ناصر بٹ پھر وہاں موجود ہے، اور وہ ان کو لے کے جاتا ہے جج صاحب کو حسین نواز سے، جو کہ پروکلیمڈ افینڈر ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ اس وقت اپنی آفر بڑھا دیتے ہیں اور وہ 50 کروڑ روپے کی آفر لے جاتے ہیں، ان کی پوری فیملی کو سیٹل کرنے کی بات کرتے ہیں UK میں، یورپ میں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بیسیکلی استعفیٰ دینا ہے، اور باہر سے یہ ایک ویڈیو اپنا بیان جاری کرنا ہے کہ میں جو فیصلہ میں نے کیا وہ کسی زور زبردستی کے تحت کیا اور اب میں اسے ہٹتا ہوں۔ تو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جو اس ایفیڈیوٹ میں سامنے آیا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ کے سامنے آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، اب دیکھیے آپ کے سامنے جو چیز آ گئی ہے،
اب یہ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو نیب آرڈیننس کا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا, جیسے لا منسٹر صاحب نے فرمایا سیکشن 31A بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو پی پی سی کی بھی ایف آئی آر اس کے نیچے ہو سکتی ہے, ہیمپرنگ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن, کیونکہ نیب کے قانون میں بھی بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ چاہے کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں یا کورٹ کے علاوہ کی پروسیڈنگز جو نیب سے جڑی ہوں اس کو اگر ہیمپر کرے, تو اب اگر اس کی انکوائری کی جائے تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ پوری اسکیم کے پیچھے کیا تھا, کس طرح سے ایک جج کو پہلے لالچ دی گئی, دھمکیاں دی گئی اور بعد میں بلیک میل کیا گیا. ان تمام ویڈیوز کا بھی پتہ چلنا چاہیے جو ویڈیوز اس میں استعمال ہوئی ہیں, ان ویڈیوز کو بنایا کیسے گیا, اور پھر وہ چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ ابھی بھی جوڈیشل پروسیس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے کہ اس پریس کانفرنس کے اوپر کچھ مجبور لاچار لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اب تو بیچارے وہ بھی اس ضمن میں آ گئے ہیں کہ کیا 31A ان کے اوپر بھی نافذ ہو سکتی ہے, ان کا کیا کردار تھا, کیا رول تھا, کیونکہ اس میں سے ایک صاحب میرے خیال ہے شاید پرائم منسٹر تھے اس وقت جب ان جج صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ اپوائنٹمنٹ تک بات جاتی ہے کہ اپوائنٹمنٹ ایسے کی گئی تو پھر اس میں ان کا کردار بھی آئے گا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ایک تنگ گلی میں پوری سیاست داخل ہو چکی ہے, اور ابھی بھی اس کیس کو سیاست سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آخر میں نکلنا وہی ہے جو معاملہ پاناما سے شروع ہوا تھا, اور اس کا جواب ایک ہی ہے, منی ٹریل. آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک منی ٹریل نہیں ہے. ٹرائل کے اندر کنوکشن ہو چکی ہے, اس کنوکشن کے اوپر جو بھی آپ نے پورا ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے اس کو ہٹانے کا فورم صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ جوڈیشل فورم ہے, اور کسی فورم سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب وہ یہ چونکہ یہ چیزیں شاید اپینڈ بھی کر دی گئی ہیں ایفیڈیوٹ کو along with دی کرمنل اپیل جو کہ پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے سامنے جاتی ہے, وہاں فیصلہ کیا جائے گا. میرا تو ان کو مشورہ یہ ہے ان کے پاس بھی جو مواد ہے یہ اپنی پٹیشن کی صورت میں لے جائیں, لیکن فیصلہ لا محالہ اس میں عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کرے گی. عدیل بڑا دنیا میں سر جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے اب تک تمام چیزیں مشکوک ہو چکی ہیں. ایک جج صاحب کو اس ڈیزائن کا حصہ بننے پہ سزا کتنی ہو سکتی ہے, اور کیا ری ٹرائل کا اس کیس میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ لا منسٹر صاحب نے سوال. دیکھیے بات اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایفیڈیوٹ میں جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کس وجہ سے میرا اپوائنٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب پہ اس طرح کا ان ڈاکیومنٹس پر تو الزام نہیں لگایا جا سکتا, کوئی اور چیز آ جائے تو پتہ نہیں. تو یہ پھر جج صاحب پہ اتنا اگر دوسری طرف سے پریشر, لالچ, اس کے باوجود یہ رائزز ٹو دی اوکیزن, کیونکہ دیکھیں کیس کی صحت کیا ہے, کیس کی میرٹ کیا ہے. کیس کی میرٹ یہ ہے کہ لنڈن میں فلیٹس ہیں, اس کی منی ٹریل دے دیں. اس جج کے ریویلیشن سے لنڈن کے فلیٹ ختم نہیں ہو جاتے, اس کیس سے منی ٹریل جو ہے وہ آ نہیں جاتی. اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ساری, یہ کیس اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کی میک اینڈ بریک جو ہے وہ یہ جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہو, یہ ویڈیو ہو. دوسرا اگر کیس ہوتا تو شاید اس پہ اس طرح کی بات ہو سکتی تھی, لیکن کیونکہ یہ کیس سارا کا سارا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, ریئل ایویڈنس ہے, کیا ایسٹس ہیں اس کے, کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا ریکنسیلیشن ہے, یہ اتنی سی بات ہے. آج منی ٹریل دے دیں اور آج نکل جائیں, آج چھوٹ جائیں, لیکن اگر منی ٹریل نہیں ہے تو پھر اٹس رائٹنگ آن دا وال. نہیں دو چیزیں تو آپ نے کہا, تفتیش کی آپ نے کہا ہے کہ تفتیش میں آپ ویٹ کریں گے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کا یا ڈیسیجن کا, یا کوئی لا منسٹری بھی کوئی اس قسم کا انیشیٹو لے سکتی ہے, کیونکہ یہ تو آپ تو تقریباً ایک ہی بات کر رہے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی کرمنل چیزیں نظر آ رہی ہیں, جس طرح مریم نواز شریف کا انٹرویو ہے اس میں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ویڈیو انہوں نے بنوائی ہے, جس طرح آپ ایک مافیا کا ذکر کریں. تو ان کو ڈفرینٹ جو لاز ہیں ان کے حوالے سے کرمنل لاز ہیں یا کوئی اور لاز ہیں, اس پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. کسی بھی پرائیویٹ شخص کی اس طرح کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے کہ ہم نے کسی موٹیو کے تحت یہ بنوائی گئی تھی, اور یہ ساری چیزیں ان کو باقی لاز میں کس طرح دیکھیں گے؟ سر اس میں لا منسٹر صاحب بہتر رہنمائی فرما سکیں گے. اس میں چونکہ معاملہ 31A اس لیے ریلیونٹ ہے, دو قوانین ہیں, ایک آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے ہیں اور دوسرے نیب کے جو اسپیشل لاء ہے. اور اسپیشل لاء میں کیونکہ یہ معاملہ ڈیل کرتا ہے نیب کے معاملات سے,
اور اس لیے اس کے اندر اگر کوئی تفتیش ہوتی ہے اور ہیمپرنگ، کیونکہ اس سے آپ کر کیا رہے ہیں، یہ جتنی کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور جو کنوکشن ہے اس کو ہیمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر وہ جائے گا تو پھر اس کے لیے جو ریلیونٹ ایجنسی اور فورم ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا بنے گا. اس کے علاوہ جو جج صاحب کے اوپر مزید اگر ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تو اس کا پھر ان کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ بنے گا یا لا منسٹری ہوگی. دیکھیے میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آئی کنگریچولیٹ یو آن یور کویسچن. اور جواب میرا سمپلی شہزاد نے بھی اچھا جواب دیا ہے. ایسے ان ایڈیشن آپ کا ایک سوال تھا کہ کیا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کا انتظار کریں گے یا کوئی اس پہ انکوائری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ معاملہ جو 31A کا ہے یہ اب انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ان کی منی ٹریل سے انڈیپینڈنٹ ہے, یہ اس کیس کی میرٹ سے انڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب کیس یہ ہے کہ کیا 31A کے رول سے کیا انفلوئنس کیا گیا, اٹیمپٹ کی گئی, آبسٹرکشن ان دا کورس آف جسٹس کیا گیا یا نہیں کیا گیا. لیکن اس کی انکوائری انویسٹیگیشن نیب کرے گی. نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ اس کی جو اتھارٹی ہے 31B میں لکھی ہوئی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب ہیں, ڈپٹی چیئرمین صاحب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے. تو ان تینوں نے, ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے 31B کے رول سے, ان تینوں نے پھر اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نیب اس کو انویسٹیگیٹ انڈیپینڈنٹلی کرے گی, کیا اس پہ 31A کا الگ ریفرنس فائل ہوگا. تو یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ثوابدیدی اختیار, یہ ڈسکریشن نیب کے پاس ہے. ذوالفقار نعیم یار بھائی شہزاد صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ دو پورشن ہیں. ایک تو جو مریم نواز صاحبہ نے جج صاحب کی ویڈیو بھیجی, دوسری وہ ویڈیو جس سے جج صاحب کو بلیک میل کیا گیا. اگر عام طور پہ دیکھیں تو سائبر ایکٹ کے تحت یہ کارروائیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی شخص ویڈیو یا تصاویر دکھا کے کسی کو بلیک میل کرتا ہے. تو حکومت یہ آپشن بھی استعمال کر سکتی ہے کہ سائبر ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کرے, اور کیا وہ ویڈیو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے. دیکھیے اس میں جتنے کریکٹرز جن کا میں نے نام لیا ہے یہ سارے اس میں بڑے امپورٹنٹ بن چکے ہیں, بیکاز وہ اس چیز کی طرف نشاندہی کریں گے کہ کس نے بلیک میل کیا, اس میں معاونت کس نے فراہم کی اور آبجیکٹیو کیا تھا. اور آپ کا یہ سائبر ایکٹ والا بھی جو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کے اوپر آلریڈی ہماری کنسلٹیشن ہو رہی ہے, بیکاز سوشل میڈیا کا دور ہے. تو میرا خیال ہے کل سے ٹویٹر کے اوپر مجھے ٹیگ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائبر میڈیا کا سائبر لاز کے تحت کیوں نہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ریویو کیا جائے گا, لیکن چونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بھی اویلیبل ہے جو کہ نیب کا ہے, نیب کی حد تک. اور جو ویڈیو بنانے والا معاملہ ہے اس میں ایک چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کمپلیننٹ کون ہے, کیونکہ اس میں جج صاحب بھی کمپلیننٹ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیو اگر بنا کے اور وہ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی اور لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ پھر FIA کی ڈومین میں آئے گا. لیکن اس کے اوپر بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے, وی جسٹ ویٹنگ کہ باقی اس کے اوپر کیا فردر پروسیڈنگز ہوتی ہیں. قیوم صدیقی صاحب جی السلام علیکم. فروخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ شہزاد صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیب کا جو قانون ہے سیکشن 31 وہ ایسے شخص کو جو ایکیوز ہو اس کو اس کے حوالے سے پریشرائز کرنے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے نیب جو ہے وہ کرتی ہے. اسی معاملے سے جڑا ہوا حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ ایکیوز نواز شریف کو ملک سے بھگانے میں اس وقت کے جو مختلف چیئرمین نیبز تھے اور دوسرے لوگ تھے, اور یہ بھی آپ کے پروسیکیوٹر کا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے معاونت سے حکومت سے بھجوایا, اس کے خلاف بھی کیا کارروائی ہوگی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو لیکس 5-6 دن پہلے آئی, اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان سے عامر فاروق صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جو 2 گھنٹے رہتی ہے, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. یعنی ویڈیو لیکس آنے کے 6 دن کے بعد یہ تحریر ہوگی یار سوال ایک ایفیڈیوٹ, میرا صرف لیگل پرسن آئے گا آپ سے, ایک ایفیڈیوٹ سامنے آتا ہے جس کو حکومت پہلے کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے, اور پھر اس ایفیڈیوٹ کے بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس کر کے اس کی اونرشپ لی جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایویڈنس لا کا جو ایکٹ ہے, ایویڈنس ایکٹ کے اندر ریس جوڈے کا جو پرنسپل ہے کہ ایک عمل جس کے 6 دن کے بعد ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟
ویسے میں قیوم صاحب کا ہمیشہ سے بڑا معترف رہا ہوں، اور ایک آدھ دفعہ تو بعض ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی تھے وہ بڑا برا بھی مان گئے، لیکن چلے قیوم میں نہ آپ کی جتنا انٹیلیجنٹ ہوں، نہ مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں پوری ایک لمبی اسکرپٹ ہے، یا اسکرپٹ از دا رانگ ورڈ، لمبا نیریشن ہے. اگر شارٹ کر کے سوال کریں گے نا تو میں جواب دے پاؤں گا، نہیں تو جی پوچھ لیں پلیز. جی شارٹ سوال یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل میں نواز شریف کو باہر بھیجنے میں جو لوگ موت کے سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق ان کے خلاف بھی نیب کارروائی کرے گا، اور دوسرا یہ کہ ایک ایفیڈیوٹ جو 6 دن کے بعد سوچ سمجھ کے مختلف ملاقاتوں کے بعد سامنے آیا ہو، قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے، ریس جوڑے کا جو اصول ہے اس کے بنا. دیکھیں، جہاں تک کہ پہلا جو انہوں نے سوال کیا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے جو کیس میں سپریم کورٹ نے کیا کوئی ایسا ڈائریکشن دیا ہے، کیا جو ان کی سزا تھی نواز شریف صاحب کی اس کو آرٹیکل 45 میں پریزیڈینشیل جو پاور ہے کیا وہ استعمال کیا گیا یا نہیں کی گئی، کون سی پاور استعمال کی گئی، اور اگر بالکل ٹھیک ہے اگر آرٹیکل 45 کے پیرائے میں نواز شریف کا پارڈن نہیں ہوا اس کو پھر اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. جو دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ ڈیلیڈ ہے اور بیچ میں چیف جسٹس صاحبان کا کنسلٹیشن ہے، تو دیکھیں کبھی کبھار جو لیچس کا اس میں ڈاکٹرن ہے، کبھی کبھار ایک دن کی ڈیلے جو ہے وہ فیٹل ہوتی ہے، اور کبھی 24 سال کی بھی ڈیلے فیٹل نہیں ہوتی. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی 9-10 سال کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک اپیل تھی جس کو انٹرٹین کیا سپریم کورٹ نے اور اس میں ایک فیصلہ بھی صادر کیا، تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کا رول نہیں ہے، اور فرام اے جورسپروڈینشیل پوائنٹ آف ویو ایک کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. ایک اس میں ایڈیشن میں آپ کا سوال لیتے ہیں، لیکن ایک چیز ایڈیشن کر دیتا ہوں، یہ 31A میں اکیوز نہیں ہے اینی پرسن، تو کوئی تیسرا چوتھا پانچواں شخص بھی ہو سکتا ہے، صرف اکیوز نہیں. اچھا فروغ مسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کی وزارت قانون کی جانب سے سمجھی جاتی ہے تو جج صاحب کے والد سے آپ کی وزارت ہے وہ آپ نے تو اپنے طور پہ چیک کروایا ریکارڈ سے کہ کیا کوئی انفلوئنس یوز ہوا یا کہاں سے تحقیقات ہوئی، یہ ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. دوسرا یہ بتائیے گا آپ نے بھی پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جج صاحب کو پتہ نہیں تھا تو انہیں اپوائنٹمنٹ کس وجہ سے ان کو کروائی. جب ایک ملزم کہہ رہا ہے ایک جج کو کہ یار آپ کو میں جج لگوا رہا ہوں، تو جج صاحب بھی اتنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو لگوایا جا رہا ہے، اتنا تو گزارش کرو. اگین میری میموری جو ہے نا اتنی نہیں ہے کہ آپ کی طرح سوالات کا یاد مجھے رہو. جج صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں نے آپ سے یہ فرمایا، گزارش کی کہ جج صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ کہا کہ جب ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا تو ان کو کسی نے ٹانٹ کیا کہ اے ویکھو اسی تے لوایا تینوں میں لگوایا آپ کو، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا مجھے تو نہیں، کیوں لگوایا بھائی. تو یہ اس کا جواب ہے جو آپ کے سیکنڈ والا کویشچن ہے. پہلا والا آپ نے، ہاں جی اچھا، پہلا والا جو آپ کا سوال ہے یہ آپ کو پتہ ہے مجھے کب ملی؟ یہ مجھے ملی ابھی آپ سے ملنے سے ابھی آنے سے پہلے. آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ نے ہمیں انٹرٹین کیا. نہیں ہے، چیک کرو میرا واٹس ایپ، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا. ایڈریس ہے ٹو لا منسٹر، آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے دیکھو. تو یہ لا سیکرٹری صاحب کو رجسٹرار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایڈریس کیا، اور جیسے ہی میرے پاس آیا پہلی چیز میں نے یہ کی لیٹر بنا کے، ہمارے سیکرٹری صاحب نے لیٹر بنائے، مجھ سے ڈسکس کیا اور ان جج صاحب کو کام سے روک دیا. اب نیچرلی اس پہ جو بھی انکوائری انویسٹیگیشن اگر اپوائنٹمنٹ کے اس پہ پیرائے میں کرنی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے. اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ سارا 15-20 سال کا اتنے 2-3 سال کا ریکارڈ نکالیں دیکھیں. دا ٹائم واز ناٹ انف. غلام مرتضیٰ صاحب بول سے آپ سے سوال ہے کہ جوڈیشل آفیسر ہیں وہ، اور انہوں نے اتنی ملاقاتیں درمیان میں کر لی اور سارا کچھ انہوں نے کیا. ایک جج بھی جو نگران جج مقرر تھے سپریم کورٹ کے، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور تمام دنیا اس کیس کو دیکھ رہی تھی. تو کہاں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تمام کہ جج صاحب پرائیویٹ بھی جاتے ہیں، جج صاحب وہاں بھی جاتے ہیں، کیا ان کی یا میلا فیڈیس شاہ ثابت نہیں ہوتی؟ کس کی؟ جج صاحب. کس جج کی؟
دیکھیں یہ اگین 2-3 اس میں ملے ہوئے سوالات ہیں. یہ جو ان کی ملاقات کا سلسلہ جو وہ فرما رہے ہیں شروع ہوا ہے، یہ تو بھی 2019 کی وہ بات بتا رہے ہیں، یعنی ججمنٹ دینے کے بعد. اور مجھے تو یہ پورا یقین ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ایسی بھنک بھی جسٹس اعجاز الحسن کو ملتی، وہ تو اتنے اپرائٹ ایماندار جج ہیں، تو اور تھوڑا سا لیٹس بی فیئر، اتنی ساری اگر یہ ایفیڈیوٹ درست ہے، اتنی ساری لالچ، اتنی ساری چیزیں ارشد ملک کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ وہ کہتا ہے میں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا. اچھا میرٹ پہ فیصلہ کیا نہیں کیا اس کا ایک ٹیسٹ ہے. آپ اور ہم سب مل کے نا اس کیس کی صحت کو دیکھتے ہیں، اس کی میرٹس کو دیکھتے ہیں. اور میرٹ کیا ہے؟ لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کے اپارٹمنٹس ہیں. تو کب لیے؟ 93 میں لیے. بعد میں اگر لیے اس کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس بتائیں. پاکستان سے پیسے جو ہے باہر کیسے گئے؟ نہیں اگر لافل بینکنگ چینل سے گئے تو منی لانڈرنگ ہے. جو ڈکلیئرڈ ان کا انکم ٹیکس ہے، ریکارڈ ہے، ECB کا ریکارڈ ہے، کیا یہ چیزیں اس پہ ڈسکلوز ہوئیں؟ کیا ان کے پاس اتنا پیسہ تھا؟ اور میں تو آج بھی کہتا ہوں اگر یہ ثابت یہ کر دیں کہ منی ٹریل ہے تو اکوٹ ہو جائیں، اور اگر یہ منی ٹریل نہیں ہے جو آج تک نہیں دی گئی تو پھر اٹس رائٹنگ آن دا وال. یہ تمام چیزیں چلیں سائٹ کی ایشوز ہیں، لیکن اصل چیز منی ٹریل ہے آج بھی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ حال ہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو فارغ کیا تھا، اور اس جج نے ایک سیمینار میں یا ایک کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ایکسیس کیا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے جب یہ معاملہ جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجاز فورم پر شکایت کیوں نہیں؟ اگر آپ کے ایکسیس کیا گیا ہے تو آپ نے یہ مجاز فورم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا آپ کے خلاف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کو ایک ہی سیٹنگ میں ان کا جواب دیے بغیر کر دیا. تو جو موجودہ جج ہے جو کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کا ہے، تو جو پرنسپل آف لا سیٹل کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کیس میں، کیا اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس طرح غلام مرتضیٰ نے کہا کہ نگران جج موجود تھا، ہر 15 دن بعد وہ رپورٹ بھیجتے تھے، وہ نگران جج کو انہوں نے شکایت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں اس کیس میں اور اس کیس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے. اس کیس میں جج صاحب جو ہے ایک تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر میں شکایت کرتے ہیں. یا تو ارشد ملک نے تو کوئی تقریر نہیں کی. یہ تو جب ایک چیز آپ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اس کو کریڈٹ دیں کہ اگر وہ ارشد ملک جو ہے اس کو بالکل ڈینائی بھی کر سکتا تھا، جھٹلا بھی سکتا تھا، کہہ بھی سکتا تھا یہ ساری، لیکن اس نے جو بھی اپنے تئیں جو بھی صحیح فیکٹس سمجھے اس نے نریٹ کر دیے. بہرحال یہ تمام کہنے کے باوجود اس کا فیصلہ کہ وہ مس کانڈکٹ انہوں نے کیا نہیں کیا، اس کا فیصلہ تو اسلام آباد کی یا لاہور ہائی کورٹ نے کرنا ہے، یا جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہی کریں گے. لیکن اس سے کیس کی جو صحت ہے اگین اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. کیس کے فیکٹس کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں، اس کی منی ٹریل دے دیجئے، اور کچھ نہیں ہے. نو راکٹ سائنس ان دس. اب یہ آخری سوال کر لیں سر، ٹھیک ہے؟ چھوٹا چھوٹا کر لیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے. قیوم صاحب نے آپ کے حصے کا کر لیا نا یار، چلو انہاں دی گل سن لے یار. قیوم صاحب کو کمپلیمنٹ کیا تھا، میں آپ کو کرتا ہوں. تھینک یو. بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ ابھی بات ہو رہی ہے ارشد ملک صاحب کے جو آپ نے کہا کنڈکٹ کی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ ذکر آیا یہاں پہ اعجاز الحسن صاحب کا. کیا ان کا بھی جو کردار ہے اس پر بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھتے اور اس پر آپ کو بات یہاں پر نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا یہ شہزاد اکبر صاحب سے ہے کہ ناظرین دیکھ رہے تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اور وزیر قانون فروغ نسیم پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آج جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کے اوپر وہ مزید وضاحت کر رہے تھے. جو جج احتساب عدالت کے جج ہیں ارشد ملک، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان حلفی جمع کروایا ہے، اس سے متعلق ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ اس بیان حلفی میں کہا گیا ہے
जज अरशद मलिक साहब की जानिब से कि मुझे कहा गया नवाज शरीफ मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, मुझे कहा गया किसी भी मुल्क में रकम अदा करने के लिए तैयार हैं। नासिर जंजुआ और महर जिलानी ने कहा कि आपको नून लीग की बाअसर शख्सियत की सिफारिश पर जज लगाया, और मजीद कुछ उन्होंने जो डिटेल्स दी गई हैं उसका भी जिक्र किया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। मीर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका क्रक्स यही है कि जज को अगर काम से रोका गया है तो वो मिसकॉन्डक्ट का मामला है सिर्फ मुलाकात को लेकर, क्योंकि मुलाकात को एक्सेप्ट किया है जज ने, बाकी सारी बातों को उन्होंने रद्द किया है। बयान हल्फी में कहा है कि मैंने मेरिट्स पर फैसला दिया है, केस के मेरिट्स को देखते हुए किसी प्रेशर में फैसला नहीं दिया है। देखिए, ये जो फरोग नसीम साहब की और शहजाद अकबर साहब की बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने पूछा, और उन्होंने बड़ी तफसील से सवाल पूछा। उसका फरोग नसीम साहब ने जवाब नहीं दिया, और वो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि पहले हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत जो है वो इस मामले से अपने आप को अलग थलग रखे कि ये मामला अदलिया का है और अदलिया जाने और अपना काम जाने है। अब अचानक जैसे ही अदलिया ने अपना काम कर दिया और अदलिया ने उन जज साहब जो है उनको उनके ओहदे से हटा दिया है और उनको रिकमेंड किया है कि वजारत कानून जो है उनको उनके ओहदे से हटा दे, तो अब हुकूमत जो है उसने एक स्टैंड ले लिया और वो जज साहब को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। तो आप देखें, इस मामले में 3-4 दिन में हुकूमत ने 2 यू टर्न लिए हैं। पहला यू टर्न लिया जब फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि हम इसका फोरेंसिक टेस्ट करवाएंगे, अगले दिन कहा गया कि नहीं, हुकूमत फोरेंसिक टेस्ट नहीं करवाएगी, जुडिशरी जाने और उसका काम जाने। जुडिशरी ने जब अपना काम कर दिया तो अब हुकूमत ने एक और यू टर्न लिया और अब वो जज साहब के साथ खड़ी हो गई है। तो इसमें जो उन्होंने जज साहब ने जो बयान हल्फी दिया है, उस बयान हल्फी को हुकूमत के वजीर कानून और एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी डिटेल से उन्होंने इस पर बात की है। लेकिन मेरा तो जो है मौक़िफ़ इसमें यह है कि आप जुडिशरी को ये काम करने दें। जुडिशरी ने उनको हटा दिया, बाकी जो अब मुस्लिम लीग नून है जब वो ये तमाम बाकी जो टेपें हैं और बाकी मवाद जो है वो लेके जाएगी जब अदालत में, तो अदालत को फैसला करने दें। तो और उस वक्त तक जज साहब को आपने काम करने से भी रोक दिया। तो एक तरफ तो आप उनको जज साहब को काम करने से रोक के ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे मिसकंडक्ट हो गया है, उन्होंने रूल्स की वायलेशन की है। दूसरी तरफ आप उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो कल को अगर मजीद कोई चीजें सामने आ जाती हैं और उस पर अदालत जो है वो कोई और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है, सख्त फैसला देती है, तो फिर आपके पास डिफेंड करने के लिए क्या रह जाएगा? देखिए ना, पहले तो हम भी लपेट के बात करें। मैं अब आपको खुल के बता देता हूँ कि ये जो अरशद मलिक साहब है, इन्होंने सऊदी अरब में जाके जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं हुसैन नवाज, उनके साथ मुलाकातें की हैं। तो अगर ये बयान हल्फी जिसको हुकूमत डिफेंड कर रही है उसमें कहा गया है कि जनाब इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने इनको प्रेशराइज किया, रिश्वत देने की पेशकश की, धमकियां दी, तो ये तो उस जमाने की बात है ना कि जब मुकदमा ज़ेरे समाअत था तो वो तो सजा भी दे दी आपने उस मुकदमे में और नवाज शरीफ साहब को जेल भी भेज दिया। नहीं मीर साहब, इसमें थोड़ा सा इसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 मुलाकातें हुई हैं 2 औकात में, एक तो दौरान समाअत हुई है और ये जो दूसरी मुलाकात का कह रहे हैं वो ये है कि फैसला देने के बाद फिर मुलाकात हुई उनकी हुसैन नवाज से और 50 करोड़ की ऑफर की गई और उसमें कहा गया कि बाहर बैठ के एक आप बयान रिकॉर्ड कराएं जिसमें ये कहें कि गलत फैसला दिया मैंने। देखिए, बात यह है कि वो एक मुलाकात नहीं है, वो 2 मुलाकातें हैं और उसकी वीडियो टेप मौजूद है। और आपको पता है कि सबसे पहले हम ही ने ये बताया था कि ये पाकिस्तान से बाहर भी उनकी मुलाकात हुई है। तो एक नहीं, वो 2 मुलाकातें हैं। दोनों मुलाकातों की वीडियो टेप्स मौजूद हैं और उन वीडियो टेप्स में हुसैन नवाज साहब जो हैं वो तो जो सुन रहे हैं इनकी बात, पहले सुन रहे हैं और ये पहले अपना कन्फेशंस कर रहे हैं, कुछ उनके सामने अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं कि जनाब मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ये गलती होगी, और तमाम अपनी गलतियों का और नाइंसाफियों का एतराफ़ करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने उनके साथ डील करने की कोशिश की। तो वो जब अब अगर वो चीज़ सामने आ जाएगी तो फिर जज साहब जो है वो किस तरह डिफेंड करेंगे? क्योंकि ये जो बयान हल्फी जिसको हुकूमत डिफेंड कर रही है, ये वो वीडियो टेप जो है वो एक नहीं 2 टेपें हैं, तो उसमें तो ये सारा कच्चा छटा सामने आ जाएगा। और उन्होंने अगर उसका एतराफ़ कर लिया है तो फिर तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इन्होंने अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर दिया कि खुद ही उसकी भी कुछ तफसीलात थोड़ी सी बयान कर दी हैं। उसमें जो आपने अमाउंट बताई है वो इनकी डिमांड है, वो उनकी उन्होंने इनको ऑफर नहीं की, ये डिमांड कर रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल होना है, मैंने पाकिस्तान छोड़ देना है। तो
اب یہ ایک آدمی خود اگر ان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان سے باہر جا کے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے اور میں پاکستان چھوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، تو ظاہری بات ہے آپ نے ان کے والد صاحب کو جیل بھیجا ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے اس طرح کے اعترافات کر رہے ہیں اور وہ اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے نا وہ آپ سے کچھ مزید اگلوانے کے لیے کچھ آپ کو پازیٹیو جیسچر بھی دیں گے، تو انہوں نے اس طرح کے بہت سے جیسچر اس میں دیے ہیں، لیکن جو جج صاحب نے اس میں جو ساری گفتگو کی ہے وہ بہت میرا خیال ہے شرمناک گفتگو ہے. تو اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ٹیپ عدالت میں پیش کرے تاکہ مزید انکوائری ہو. بہرحال عدالت نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن اب یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ حکومت جو ہے اس نے جج صاحب کو ان کے بیان حلفی کی بنیاد پر ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ حکومت کا موقف ہے، ہم اس میں اب حکومت کے اس موقف کو غلط قرار دے سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ یہ معاملہ عدالت میں لے کے جائے تاکہ فیصلہ عدالت کرے. ٹھیک ہے، حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار شاہزیب خان زادہ صاحب نے بھی، اور اینکر پرسن تجزیہ کار شہزاد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد، سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی. اگر مریم نواز کی اس دن کی پریس کانفرنس اور آج یہ جو بیان حلفی ہمارے سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو دونوں میں کچھ کردار ہیں جو مشترک ہیں، ایک سٹوری ہے جو مشترک ہے، لیکن آج جو بیان حلفی میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے اس سٹوری کا جو اس دن مریم نواز نے سامنے خاکہ کھینچا تھا. سب چیزوں کی ذکر ہوا ہے لیکن ایک اپوزٹ زاویے میں. اینڈ میں فروغ نسیم نے یہ کہا کہ بات صرف اتنی نکلتی ہے منی ٹریل پیش کیا جائے. آج آپ اس بیان حلفی کو کس طرح دیکھتے ہیں جس میں رشوت کا ڈیٹیلڈ ذکر ہے؟ دیکھیں، جس دن سے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے وہ ویڈیو دکھائی ہے اس دن سے حکومت کا جو ریاکشن ہے وہ بڑا کنفیوزڈ ہے. حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد وہ کیا کریں. جیسے ہی مریم نواز نے اس دن پریس کانفرنس ختم کی 5 منٹ بعد فردوس عاشق امان صاحبہ آتی ہیں اور دفاع کرتی ہیں اور باقاعدہ یہ پوزیشن لیتی ہیں کہ یہ ویڈیو جعلی ہے اور اس کا ہم فورنزک بھی کروائیں گے. ماضی میں بھی پی ایم ایل این جو ہے یہ کام کر چکی ہے. 2 دن تک یہ موقف حکومت کا جاری رہا. پھر میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ معاملہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، وہ ان سے نپٹیں گے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک یوٹر لیا جاتا ہے. آج جب یہ بیان حلفی جمع کروا دیا گیا ہے تو اس کے بعد حکومت واضح طور پہ سامنے آ کے پریس کانفرنس میں اس ایفیڈیوٹ پر بات کر رہی ہے، یعنی کہ جو مسئلہ 2 دن تک جوڈیشری کا معاملہ تھا اب اس میں حکومت دوبارہ کود پڑی ہے. تو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس معاملے سے دور رہنا ہے یا اس معاملے میں پڑھ کر دفاع کرنا ہے. یہ کل ہی کی بات ہے کہ فروغ نسیم نے کہا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں یا اسے بات کرتے ہیں تو وہ جوڈیشری میں مداخلت ہوگی، تو ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے. لیکن آج انہوں نے آ کے جو ہے پریس کانفرنس کر دی ہے. اب اس ایفیڈیوٹ میں جو آج جمع کروایا اس میں 2-3 بڑی ایسی باتیں جس کے جواب ارشد ملک صاحب کو دینے چاہیے. ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو باقاعدہ رشوت کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی اور انہوں نے کہا کہ پیسہ میں نے میرٹ پہ کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ ٹھکرا دی آفر تو مجھے ناصر بٹ کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ جس وقت سماعت جاری تھی اس وقت مجھے دھمکیاں ملی، میں نے ان دھمکیوں کو بھی اگنور کر کے فیصلہ میرٹ پہ سنا دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ معاملہ کچھ عرصے تک ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد میری ناصر بٹ صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اب یہاں پہ ارشد ملک صاحب یہ ذرا ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو آپ کو پہلے رشوت دے رہا ہے پھر آپ کو فزیکل دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر آپ نے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ کیا. اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. کچھ ملاقات کی تصویر اور فوٹیج تو ہم نے دیکھ ہی لی ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک شخص جو آپ کو دھمکی دے گا، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے گا، آپ کو رشوت دے رہا ہے، آپ اس سے بار بار ملاقاتیں کیوں کریں گے؟ جو انہوں نے پہلے اپنے پریس ریلیز میں لکھا بھی تھا کہ میری تو ان سے ملاقاتیں کئی مرتبہ ہو چکی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جج کیوں ایک ایسے شخص سے ملاقات کرے گا جس کے اوپر پہلے ہی کرمنل ریکارڈ ہے اور وہ خود اس کو بھی دھمکیاں دے چکا ہے. تو اس کا جواب تو اب یہ جج ارشد ملک صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ بار بار وہ ناصر بٹ سے ملاقاتیں کر رہے تھے یہ سب ہونے کے باوجود. اس کے علاوہ جتنا میں نے بھی ایفیڈیوٹ پڑھا ہے وارڈ پہ، اس میں ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس کی سٹوری کیا ہے، کون سے پیسز کو جوڑا گیا ہے، آپ نے کیا بات کی تھی، آپ کی ملاقات کس پیرائی میں ہوئی تھی، وہ جو آڈیو ہے وہ آپ کی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ معاملہ تو اس وقت دیکھیں یہ ہے اس ویڈیو آنے کے بعد کہ کیا جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو مبینہ طور پہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس ویڈیو میں، وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے، کیا ان پر دباؤ تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے اس کے الٹ بات کی ہے کہ مجھ پر کتنا دباؤ تھا. حسین نواز نے مجھے کب تک پیشکش کی، مجھے جیلانی جو ہے انہوں نے، میں جیلانی نے کب پیشکش کی، مجھے ناصر جنجوعہ نے کب پیشکش کی، یہ باتیں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھی ہوئی. وہ سارا ویڈیو والا معاملہ جو ہے وہ اس میں نہیں لکھا گیا. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بھی ان کا ایفیڈیوٹ ہے، جو بھی ان کا ایک موقف ہے،
बजाय तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको रद्द किया है और इसीलिए उनकी सर्विसेज खत्म करके उनको काम से रोक दिया गया है। लेकिन हुकूमत आके एफिडेविट को मान रही है, वो ईमान लेकर आ गए, वो इस पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकायदा बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जवाब आना चाहिए। ये बातें अभी समझ से बाहर है कि नहीं शहजाद, इसमें ये नहीं है, इसमें क्या ये मामला नहीं है कि क्योंकि जज मुलाकात नहीं कर सकता दौरान समाअत किसी पार्टी से, तो इसलिए मुलाकात हुई है सिर्फ, जिसकी वजह से मिसकॉन्डक्ट तो हो गया क्योंकि मुलाकात की एक्सेप्टेंस उन्होंने कर ली है। लेकिन इससे ये अज्यूम कर लेना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझ रहा है कि ये फैसला भी किसी प्रेशर में आके दिया है, तो ये कुछ प्रीमेच्योर होगी बात। शाहज़ेब आप बताइए इस पर। देखिए जो हुकूमत की पोजीशन है, जैसा कि शहजाद इकबाल और हामिद मीर साहब भी कह रहे थे, वो वाकई नहीं समझ में आ रही है। पहले ही दिन जैसे ही वीडियो आई तो वीडियो पर अटैक कर दिया जज साहब के डिफेंस में, फिर प्रेस रिलीज आई तो उसको बिल्कुल सही मान लिया और फिर ये भी कहा हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जुडिशरी फैसला करेगी, फॉरेंसिक्स के मसले से भी पीछे हटे। और आज एक दो और एफिडेविट आया है तो उसको की भी मुकम्मल ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ओनरशिप ले रही है और उसको मिनोअन दुरुस्त मानते हुए जज साहब को डिफेंड कर रही है। मगर सवाल तो जज साहब से पैदा हो रहे हैं, एक तरफ वीडियो एविडेंस है, दूसरी तरफ उनका एफिडेविट है। पहले एक प्रेस रिलीज और उसके 6 दिन बाद ये एफिडेविट आया है जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि नासिर भट्ट ने उनसे कहा कि मुझे 4-5 कत्ल के मुकदमे थे, जिसमें नवाज शरीफ ने बताया। उससे पहले की प्रेस रिलीज में उन्होंने खुद लिखा है कि वो नासिर भट्ट को जानते थे और ओकेजनली उनसे मिलते रहते थे। यानी कि जज साहब को तो पता था कि इन पे 4-5 कत्ल के मुकदमे हैं, तो ऐसे शख्स से वो मिलते भी रहते थे और दोबारा भी बार बार मिल रहे थे, उससे धमकियां भी वसूल कर रहे थे और उसी से पैसे की ऑफर भी वसूल कर रहे थे। मगर बता नहीं रहे थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को, जो कि मॉनिटरिंग जज हैं इस केस में। अदलिया ने मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट का अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर रखा ही इसलिए था कि वो सारे के सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग कर सके और 6 महीने में फैसला हो सके। नहीं, लेकिन शाहज़ेब यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो जज का जो नेचर ऑफ जॉब है उसमें तो ये धमकियां, टेलीफोन कॉल्स और ये सारी चीजें तो जब तक वो एब्जॉर्ब कर रहे थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया इसको, और जाहिर है वो इस मामले को अगर पहले कंप्लेंट कर देते तो एक पेंडोरा बॉक्स फिर खुल जाना था। उन्होंने एब्जॉर्ब जब तक किया वो करते रहे, लेकिन जब ये मामला खुल के सामने आया उन्होंने हकीकत बता दी कि मेरे ऊपर ये प्रेशराइज किया गया। तो इसमें कोई ये तो बात है, जज का तो नेचर ऑफ जॉब ही है कि होता है हर फैसले में ऐसा। नहीं, जज का नेचर ऑफ जॉब ये थोड़ी है कि उन्हें जो अक्यूज्ड है वो बाकायदा तौर पर पैसे की भी ऑफर कर रहा हो, उनको धमकियां भी दे रहा हो और वो अपने सुपीरियर जज को नहीं बताएंगे। जज का नेचर ऑफ जॉब ये है कि अगर उन्हें किसी किस्म की धमकी आएगी या रिश्वत की ऑफर आएगी तो वो अपने सुपीरियर जज को बताएंगे, ना कि जो एक और को अक्यूज है जो कि हुसैन नवाज है उससे जाके सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे, या फिर अब वो कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जमानत पर थे उस दौरान नवाज शरीफ साहब से जाके मुलाकात करेंगे। अब एक तो मीडिया के कैमरों में जाती उम्र तो कोई भी जाए, रिपोर्टर भी जाए, कोई भी जाए, तो सबको पता चल जाता है कि किसने उनसे जाके मुलाकात की है। जज साहब चले गए, मुलाकात करके भी आ गए, ये भी एक खबर है। तो जज का नेचर ऑफ जॉब ये नहीं है भाई कि वो अक्यूज से मिलेंगे या जिन्हें सजा दे दी है उनसे मिलेंगे, या जो एक अक्यूज है जो कि मफरूर है उससे किसी और मुल्क में जाके मिलेंगे, या फिर एक ऐसे शख्स से मिलेंगे। सिर्फ इस पॉइंट का मैं कह रहा था कि धमकियां देने का क्यों नहीं बताया, सिर्फ इस पॉइंट पे बात कर रहा था कि नेचर ऑफ जॉब है हर फैसले में, हर केस की समाअत के दौरान पार्टीज की तरफ से, क्योंकि क्रिमिनल्स कुछ होते हैं उनके भी केसेस होते हैं जजेस के पास, तो उनकी धमकियां आती हैं। जज हर धमकी के बारे में किसी को नहीं बताता कि इंतजामिया को जाके बताया कि धमकियां आ रही हैं। अच्छा, एक और पॉइंट कहेगा, हामिद मीर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि जज ने अंडर प्रेशर, अंडर कोर्जन ये फैसला दिया है और अब उनका ज़मीर जाग गया तो उन्होंने कहा कि मैंने गलत फैसला दिया। तो हमने अगर हिस्टोरिकल फैक्ट देखें, बैकग्राउंड देखें, तो ऐसे जो फैसले पहले होते रहे, तो जब हुकूमत बदलती है, माहौल बदलता है, तो फिर एक्सेप्टेंस आती है। भुट्टो साहब का फैसला भी और एक टेलीफोन कॉल में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब हुकूमत चेंज हो गई, माहौल बदल गया। तो अभी तो हुकूमत भी यही थी, माहौल भी यही था, प्रेशर भी यही था, तो जज का ज़मीर उसी वक्त उसी टेन्योर में जाग गया। ये कुछ समझ से बालातर बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट ये नहीं बताते। जी, अब जाहिर है वो ज़मीर कोई पब्लिकली तो जागा नहीं। एक वीडियो है जिसमें अब आमतौर पर ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि उन्होंने फैसला दे भी दिया है और वो कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सवाल अब दोनों तरफ उठ रहे हैं। सवाल अगर शरीफ खानदान उठा रहा है तो वो सवाल अहम है कि जी हमें जेल ही भेजना था इसलिए बगैर एविडेंस के लजीजिया में भेज दिया, या फिर हुकूमत उठा रही है कि भाई अगर इन्हें छोड़ना ही था तो फिर एक में सजा क्यों दी और दूसरे में क्यों नहीं दी। हर लिहाज से सवाल रुकता मगर जज साहब के कैरेक्टर पर है, किसी और के कैरेक्टर पर नहीं रुकता है। और इसका फैसला बहरहाल होना है कि अगर रिश्वत दी गई थी या रिश्वत की ऑफर की गई थी या धमकियां दी गई थी, दोनों में से दोनों फैसले मेरिट पर हैं या कोई एक फैसला मेरिट पर है दूसरा नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, अल अजीजिया नहीं है या फ्लैगशिप नहीं है, हुकूमत ठीक कह रही है या नून लीग ठीक कह रही है। मगर ये सारे जवाब देने जज साहब को हैं, उनके ऊपर सारी की सारी अब अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत की क्लैरिफिकेशन उनकी ऊपर आकर रुकती है, उन्होंने ये जवाब देना है। ज़हेब यहाँ पर मैं भी एक ऐड करना चाहूँगी चीज़।
हामिद मीर साहब, आपसे एक सवाल पूछना है। ये सारी जब हम बयान हल्फी डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट है उसमें लिखा गया है जज साहब की जानिब से कि अपॉइंटमेंट कैसे की गई मेरी, ये भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है करवाई गई, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से मुलाकात भी उनकी हुई जब वो बेल पे थे। ये कितना अहम पॉइंट्स हैं? देखिए ना, ये तो बहुत ही अहम नहीं बल्कि बहुत ही अहम पॉइंट है कि आप जो मुलजिम है उसके साथ जाके मुलाकात कर रहे हैं और आपने ये मान लिया है और फिर भी हुकूमत जो है वो उनको डिफेंड कर रही है। इस तरह तो होता ही नहीं बिल्कुल कि मुलजिम जो है वो उसका मुकदमा आपकी अदालत में ज़ेर समाअत है और आप उसके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और ये तो सीधा सीधा जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, ये तो उसकी सरीहन खिलाफवर्जी है। और इसके बावजूद अगर हुकूमत इन जज साहब को डिफेंड कर रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है उसने ये जो लेटेस्ट यू टर्न लिया है उसकी ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक सियासी गलती है कि एक ऐसा जज जो ये भी मान रहा है कि मैंने कत्ल और दीगर जराइम में मुलव्वस एक बहुत खतरनाक मुलजिम नासिर भट्ट के साथ बार बार मुलाकातें की, वो ये भी मान रहा है कि मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, उसको ये हुकूमत डिफेंड कर रही है। क्यों डिफेंड कर रही है? तो यही बात समझ आती है कि जो बाकी जो वीडियो और ऑडियो टेप्स हैं जो अभी सामने नहीं आई, उनके मुतल्लिक तफसीलात का हुकूमत को अंदाजा हो चुका है और हुकूमत का ये ख्याल है कि शायद इसमें कुछ और लोग जो हैं उनके भी नाम आएंगे और ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएगी। तो अब हुकूमत के पास कोई रास्ता वो जज को डिफेंड करे, क्योंकि जज साहब जब आप अदालत में जाएंगे या किसी भी इंडिपेंडेंट कमीशन के सामने जाएंगे तो वो तो फिर बहुत सी बातें बताएंगे वहाँ पे, इसलिए हुकूमत जज साहब के पीछे खड़ी होने में मजबूर है। आपके इस सवाल का फरोग नसीम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। कुछ यूं कहते हैं, बात बड़ी सादा सी है, मनी ट्रेल दें, आज भी दें और निकल जाएं, बरी करवा लें अपने आप को। नहीं, देखिए बात ये उन्होंने बात दूसरे कॉन्टेक्स्ट में की है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक वो केस है जिस केस में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब नवाज शरीफ साहब जो है जिस केस में अंदर गए हैं वो केस कुछ और है, और ये अल अजीजिया केस में अंदर गए हैं। अल अजीजिया केस में जज साहब की वजह से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, रीट्रायल हो, अगर रीट्रायल हो और नवाज शरीफ साहब रहा हो जाए तो फिर भी वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। उस फैसले में ये एसेट बियॉन्ड मींस का ही मामला नहीं है, एसेट बियॉन्ड मींस ही तो चल रहा था। ये नैब में भी एसेट बियॉन्ड मींस वही है। देखे ना, वो उसमें अकामा है और वो जो उसमें जो उनको जो सजा हुई है वो सजा खत्म नहीं हो सकती, और ये जो सजा है जिसमें वो जेल गए हैं। लिहाजा वो जो फरोग नसीम साहब है उन्होंने एक सियासी बात की है कि मनी ट्रेल दें और बाहर आ जाएं, तो मनी ट्रेल तो उनको देनी चाहिए थी, अगर उन्होंने नहीं दी तो गलत किया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अगर इस केस में उनको रीट्रायल होते हैं और वो बरी हो जाते हैं तो उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। नाअहली खत्म नहीं होगी, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी खत्म होगी, उनकी नजरबंदी खत्म होगी। लिहाजा फरोग नसीम साहब जो है उन्होंने कुछ बातों को आपस में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। दानिस्ता या ना दानिस्ता, मैं समझता हूँ हो सकता है ना दानिस्ता तौर पे किया हो, लेकिन इसमें ये सवाल बहुत काबिल गौर है। इस पर आप भी गौर करें, मुझे भी गौर करना चाहिए, तमाम कानूनी माहिरीन को गौर करना चाहिए कि ये हुकूमत जो है इसने इस मामले के शुरू होने के बाद पिछले 4-5 दिनों में 2 यूटर्न मारे हैं, बार यूटर्न मारी है। पहले कह रही थी जनाब कि हम फोरेंसिक टेस्ट कराएंगे टेप्स का, फिर कहा नहीं, फैसला जो है वो अदालत करे। हम और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात काबीना के इजलास में कही। अब दोबारा हुकूमत जो है वो जज साहब को डिफेंड कर रही है। क्यों डिफेंड कर रही है? क्या मजबूरी है? हुकूमत की मजबूरी क्या है? एक ऐसा जज जिस जज को ना इस हुकूमत ने अपॉइंट किया है और ना उसकी नौकरी जाने से इस हुकूमत को कोई सियासी नुकसान पहुंचने का खतरा है, उस जज के पीछे हुकूमत क्यों खड़ी हो रही है? तो शायद इसलिए खड़ी हो रही है कि हो सकता है कि जज ने ये इनको कह दिया हो कि जनाब अगर मेरे पे आप दबाव डालेंगे, मेरी इंक्वायरी करेंगे तो फिर मुझे तो सारा कुछ बताना पड़ेगा। फिर मैं उन लोगों के भी नाम बताऊंगा कि जो दौरान मुकदमा मुझे सिर्फ नवाज शरीफ नहीं मिले, और भी बहुत से लोग मिले हैं। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम दे दिया, लेकिन कुछ टेप्स में कुछ और भी लोगों के नाम हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये इसको हुकूमत ने आज जो स्टैंड लिया है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इसको मजीद इसमें सियासी तनाज़ात जो है मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये मामला अदालत में जाना चाहिए, अदालत में डिस्कस होना चाहिए। हुकूमत के 2 वज़रा को बिल्कुल
इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अरशद मलिक का डिफेंस नहीं करना चाहिए था। इससे मामला मजीद पेचीदा हो गया। मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए कि इस मामले पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, कोई बयान ना दे। Hi, I'm Mohammed Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.